اب اگلا باب دیکھیے، باب من قال ان الایمان هو العمل، یہ بھی رد کرنا ہے مرجئہ کا، جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، تصدیق کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو ان کا رد فرمایا امام بخاری نے کہ ان الایمان هو العمل، ایمان صرف قول نہیں ہے بلکہ ایمان عمل ہے۔ اب رہا یہ کہ امام اعظم کے نزدیک تو ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں بلا شبہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق بھی تو عمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تصدیق عمل قلب ہے، بلکہ عمل قلب ہونے کی بنیاد پر وہ اشرف الاعمال سے ہے، اس لیے ہمارے یہاں پر بھی ایمان عمل کا نام ہے، مگر کون سے عمل کا نام؟ جو کہ عمل قلب ہے، اور عمل قلب کیا ہے؟ تصدیق بالقلب ہے۔ اب رہا یہ کہ ایمان عمل ہے، اس پر دلیل تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے 3 آیت کریمہ پیش فرمائی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک جنت کہ جس جنت کا تم کو وارث بنایا گیا۔ وارث بنائے جانے سے کیا مراد ہے؟ بیان مدارک شریف میں گزر گیا کہ اللہ رب العزت نے کافروں کا بھی مقام متعین کیا ہے جنت میں، اور اللہ رب العزت جنت میں کافروں کو ان کے جنت کے محل دکھائے گا اور فرمائے گا دیکھو یہ تمہارے لیے وہ محل تھے کہ اگر تم ایمان لاتے تو یہ محل پاتے، اب تم نے کفر کی بنیاد پر اپنے ان محلوں کو ضائع کر دیا ہے، اور کافروں کے جو محل ہوں گے وہ مومنوں کو دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ مومن جنت میں کافروں کے محلوں کا وارث ہوگا، یہی مطلب ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ ایراث سے مراد یہ ہے کہ میں نے تم کو دیے، جیسے کہ باپ اپنے وصال کے بعد اپنا مال کا وارث اپنے بیٹوں کو بنا جاتا ہے، اس معنی کر کے اس کے مرنے کے بعد اس کا مال اس کے وارثوں کو ملے گا۔ تو اس سے باپ بلا عوض اپنے بیٹوں کو اپنی جائیداد کی ملکیت عطا کرتا ہے، ایسی اللہ رب العزت بلا عوض اپنے بندوں کو جنت عطا فرماتا ہے، یہ مطلب ہے ایراث کا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، لیکن تشبیہ من کل وجہ نہیں ہے، قدر مشترک جو ہے بلا عوض مالک بنانا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تم کو وارث بنایا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے کاموں کی وجہ سے، تمہارے کاموں کی وجہ سے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا عمل جنت سے ملے گی؟ تو بما کنتم تعملون سے مراد ہے بما کنتم تؤمنون، تمہارے ایمان کے بدلے۔ کیا یہ وہ جنت ہے کہ ہم نے اس کا تم کو وارث بنایا تمہارے ایمان کے بدلے، بما کنتم تؤمنون؟ تو یہاں پر ایمان پر عمل کا اطلاق ہوا کہ نہیں؟ یہی امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان عمل ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس آیت میں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور سرکار نے ایک حدیث میں اس سے معلوم ہے کہ انسان عمل کے بدلے جنت میں جائے گا، اور سرکار نے حدیث میں فرمایا لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ اس سے یہ معلوم، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت عمل کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، فضل رب کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور یہاں پر کیا معلوم ہوا؟ بما کنتم تعملون۔ تو دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لن يدخل احدكم الجنۃ بعملہ میں با برائے سببیت ہے،
اور بما کنتم تعملون میں جو با ہے یہ با برائے مقابلہ ہے. با جیسے بے تو ہاذا بے ذالکا میں با برائے مقابلہ ہے. اب با سببیت اور بائے مقابلہ میں کیا فرق ہے؟ تو یہ فرق ذہن نشین رکھنا. فرق یہ ہے کہ جو بالعوض ملتی ہے وہ کبھی فری مل سکتی ہے، بلا عوض مل سکتی ہے. جیسے کتاب عوض سے ملتی ہے ثمن کے، تو کبھی کتاب کوئی ہبہ بھی کر سکتا ہے. اور جو کسی سبب سے ملتی ہے تو وہ بلا سبب نہیں مل سکتی. جو سبب سے ملتی ہے وہ بلا سبب نہیں مل سکتی. جیسے کہ باپ کی ملکیت، باپ بیٹے کو باپ کے مرنے کے سبب ملتی ہے، تو یہ مرے بغیر بیٹا بالغ نہیں ہو سکتا. تو لن يدخل احدكم الجنة بعمله میں با برائے سببیت ہے. معنی یہ کہ تم اپنی عمل کے سبب سے جنت میں جاؤ تو نہیں جا سکتے. عمل تمہارے جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے. اس لیے کہ داخلہ جنت میں کبھی بلا عمل صالح صرف فضل رب کی وجہ سے ہوگا. ہاں اپنے اعمال کے بدلے جنت میں جاؤ ایسا ہو سکتا ہے. اعمال کے بدلے، کبھی اعمال کے بدلے اور کبھی اللہ رب العزت کے خالی فضل کی وجہ سے. اس لیے بما کنتم تعملون میں با برائے ایک مقابلہ ہے، اور بے عملی جو سرکار نے فرمایا اس میں با برائے سببیت ہے. وقال عدۃ من اہل العلم، عدہ کے معنی جماعت ہے، اور تا کو ہٹا دو عد تو اس کا معنی مائے جاری، جیسے کہ دریا کا پانی یا جو پانی مائے جاری کے حکم میں ہو وہ مراد ہے. اور عدۃ تا کے ساتھ پڑھو تو اس سے مراد ہے جماعت. اور یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس لیے قال عدۃ کہنا بھی جائز ہے اور قالت عدۃ بھی. معنی یہ ہوگا کہ اہل علم کی ایک جماعت نے اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے فوربک لنسألنہم یومئذ فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون، یہ آیت کریمہ ہے. تمہارے رب کی قسم ان تمام سے سوال کیا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں. کیا قیامت کے دن ان تمام سے سوال کیا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور سورہ رحمان میں کیا ہے؟ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. لا یسأل، سوال نہیں کیا جائے گا. تو دونوں میں تعارض نہیں ہے. قیامت 50,000 برس کا دن ہوگا تو وہاں پر احوال مختلف ہوں گے. کبھی ایسے حالات ہوں گے کہ سوال کیا جائے گا، اور کبھی غضب الہی کی وہ شان ہوگی کہ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب مارے خوف، رعب اور دہشت کے بالکل مبہوت ہوں گے. اس لیے قیامت کے مختلف احوال میں سے ایک حال وہ ہوگا کہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، جس کا ذکر فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ میں ہے. اور کبھی حال وہ ہوگا کہ جو سوال کیا جائے گا، جس کا یہاں پر ذکر ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین عما کانوا یعملون. تمہارے رب کی قسم تم ان تمام سے سوال کرنا ہے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. اب ان کے عمل سے مراد کیا ہے؟ تو چونکہ یہ سوال لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین، سوال سب سے ہوگا، چاہے مومن ہو یا کافر. تو اور کافر جو ہے وہ ایمان لانے کا مکلف ہے بالاتفاق، احکام شرع کا مکلف اکثر کے نزدیک نہیں ہے. تو سوال سب سے ہوگا نا، تو سب سے جو سوال ہے وہ ایمان کے بارے میں ہے، عمل کے بارے میں نہیں ہے. اس لیے عما کانوا یعملون سے مراد عن قول لا الہ
الا اللہ۔ تو یہاں پر عمل کا اطلاق لا الہ الا اللہ قول پر ہوا ہے اور یہ ایمان ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان عمل ہے۔ فرماتے ہیں اکثر اہل علم کی جماعت نے اللہ کے اس ارشاد فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے بارے میں کہا عن قول لا الہ الا اللہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان عمل ہے۔ وقال اللہ تعالی لمثل هذا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اللہ رب العزت نے کہا فرمایا اس جیسی عمل کے لیے، اس جیسی کامیابی کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ سے مراد ہے فَلْيُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُونَ، اس جیسی۔ اس سے پہلے ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا، کہ بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس جیسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان والوں کو ایمان لانا چاہیے۔ تو اب ہے فَلْيُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُونَ، اور فرمایا کیا گیا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، تو اس سے مراد معلوم ہوا کہ عمل کا اطلاق ایمان پر ہوتا ہے۔ امام بخاری نے یہ باب قائم فرمایا تھا، باب من قال ان الایمان هو العمل۔ تو اب رہا یہ شائبہ کہ امام اعظم تو ایمان عمل کو نہیں بلکہ تصدیق کو کہتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا کہ ہمارے نزدیک ایمان عمل ہے بلا شبہ، لیکن وہ عمل قلب ہے، اور جب عمل قلب ہے تو ہمارے نزدیک بھی ایمان عمل ہوا، لیکن عمل قلب ہوا، اس لیے یہ بات احناف کے خلاف نہیں ہے۔ اب آپ حدیث پاک دیکھیے، حدثنا احمد بن یونس و موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ۔ ان راویوں میں سعید ابن مسیب کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ سعید ابن مسیب تابعین میں سے ہیں، بلکہ علوم شرع کے اعتبار سے یہ افضل التابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیثیں سنی ہیں۔ اور ایک بات اور آپ ذہن رکھیے گا، یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں سعید ابن مسیب، اس لیے ابو ہریرہ کی احادیث کے سب سے بڑے عالم سعید ابن مسیب ہے۔ اور یہ ان کا وصال سن 100 ہجری میں ہوا، مکہ مکرمہ میں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت سے انکار کیا تھا تو انہیں کوڑے لگوائے گئے تھے۔ بعد میں ولید بن عبد الملک کی بیعت سے انکار کیا تو بھی ان پر کوڑے لگائے گئے، مگر یہ ہمیشہ عبادت و ریاضت میں رہتے تھے۔ انہوں نے 40 حج کیے ہیں، مکہ مکرمہ میں ان کا قیام تھا۔ اور سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمیشہ عبادت اور ریاضت میں رہتے تھے۔ فقہا تابعین میں شمار ہے سعید ابن مسیب کا۔ وصال سن 100 ہجری میں ہوا، تو اس 100 ہجری میں کئی فقہا کا وصال ہو گیا تھا، اس لیے سن 100 ہجری کو عام الفقہا بھی کہا جانے لگا تھا۔ بہرحال یہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل فقال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ
قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا، سوال کرنے والے کون ہیں اس میں ذکر نہیں ہے، وہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ ای العمل افضل، یہ معلوم کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ تو میں نے یہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ اشخاص اور احوال اور امکنہ کے اعتبار سے افضل اعمال بدلتے رہتے ہیں۔ قید سالی ہو تو کھانا کھلانا بہت اچھا عمل ہے، سخت گرمی کا موسم ہو، لوگ پانی کے محتاج ہوں تو پانی پلانا سب سے بہتر عمل ہے، راستہ بھول جائے تو اسے راستہ بتانا سب سے اچھا عمل ہے، صاحب استطاعت ہے اور کوئی مانع نہیں ہے تو حج کرنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ اگر دشمنوں نے سرحد پر حملہ بول دیا ہو تو جہاد کرنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ کوئی انسان اگر کافر ہو تو ایمان لانا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ تو اشخاص اور احوال کے اعتبار سے افضل عمل بدلتے رہتے ہیں، اس لیے جواب بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مختلف رہا ہے۔ سئل ای العمل افضل، معلوم کیا گیا یا رسول اللہ اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ ای العمل افضل، تو سوال عمل کے بارے میں ہے نا، تو سرکار نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو اب سرکار نے افضل عمل کسے بتایا؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان لانا یہ عمل ہے، یہی بتانا ہے امام بخاری کا کہ ایمان عمل ہے۔ جواب میں نے بتا دیا کہ ہمارے یہاں پر ایمان لانا بلا شبہ عمل ہے، لیکن یہ عمل قلب ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کیا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرنا، جہاں جہاں فری کے سپرد کر دینا، اس کے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکل جانا۔ قیل ثم ماذا، پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج مبرور، کیا حج مبرور، حج مبرور، حج مبرور اس کے بعد اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ حج جانتے ہیں آپ کہ مبارک دنوں میں، خاص دنوں میں، خاص نیت سے خاص مقامات کی زیارت کرنا اور مناسک ادا کرنا یہ حج ہے۔ حج کے معنی قصد ہے، اس کے بعد میں قصد مخصوص کا نام حج ہے۔ اب آپ دیکھیں سرکار نے ای العمل افضل کے جواب میں کیا فرمایا؟ ایمان باللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور۔ تو اب میں نے بتا دیا کہ مختلف حالات کے اعتبار سے، اور ایک اور جواب ہے کہ ای العمل افضل کا معنی ای العمل من افضل الاعمال، سرکار افضل اعمال میں سے کون کون ہے؟ من افضل، من یہاں پر معزوم مانو ہے، اعمال افضل اعمال میں سے، افضل اعمال میں سے ایمان باللہ بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، حج مبرور بھی ہے، اور بھی ہیں اطعام طعام بھی ہے، اور سلام کرنا بھی ہے وغیرہ ذالک۔ تو اب یہ افضل اعمال ایک نہیں ہوگا، متعدد ہوں گے، تو نبی کریم نے جتنے شمار کیے وہ سب افضل اعمال کے افراد ہیں۔ یہاں پر میں ایک خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں،
اگر کتاب آپ کے سامنے ہو، ایمان باللہ و رسولہ، ایمان نکرہ ہے، الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد معرفہ ہے، پھر کہا حج مبرور، یہ حج بھی نکرہ ہے، تو ایمان اور حج کو نکرہ کے ساتھ بیان کیا اور الجہاد کو معرف باللام کے ساتھ۔ تو فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ ایمانون میں تنوین افراد شخصی کے لیے ہے، جہاد میں حج میں تنوین افراد شخصی کے لیے ہے۔ تو حج بھی عمر میں ایک ہی مرتبہ ہے، اس لیے تنوین شخصی کے ساتھ لانا، تنوین افراد شخصی کے ساتھ اس کو نکرہ لانا یہ صحیح ہے۔ ایسے ایمان ایک مرتبہ لانا کافی ہے، اب اسی ایمان پر قائم رہنا ہے، اس لیے ایمانوں کی تنوین بھی افراد شخصی کے لیے ہے۔ لیکن الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا، یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، بلکہ دشمن جب جب سر اٹھائے گا تب تب جہاد کیا جائے گا۔ اس لیے جہاد کی کو نکرہ تنوین افراد شخصی کے ساتھ نہیں فرمایا گیا، بلکہ معرف باللام کہا گیا۔ اگلا باب دیکھیں، باب اذا لم يكن الاسلام على الحقیقہ وكان على الاستعلام او الخوف من القتل۔ اذا لم يكن یہ شرط ہے، اس کی جزا معذوف ہے، لا ينفع في الآخرہ، معنی یہ ہوا کہ جب حقیقتاً اسلام نہ ہو اور صرف ظاہری انقیاد ہو یا قتل کے خوف سے انقیاد ہو تو لا ينفع فی الآخرہ، یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اسلام کے معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، اور ایمان کے معنی ہے دل سے مان لینا۔ توجہ رکھیے گا، توجہ۔ تو اب امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ اگر خالی ظاہری انقیاد ہے، ظاہری طور پر سر تسلیم خم کیا ہے، یا قتل کے خوف سے صرف زبان سے پڑھ لیا ہے لیکن دل میں تصدیق جاں گزی نہیں ہے، تو ایسا ایمان آخرت میں نفع نہیں پہنچائے گا۔ زبان نے پڑھ بھی لیا کلمہ، زبان نے پڑھ بھی لیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں اب اسلام کا معنی چونکہ مطلقاً تسلیم کر لینا ہے، اس لیے اگر یہ اسلام صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کے حد تک ہے اور دل میں نہیں ہے تو یہ اسلام نفع نہیں پہنچائے گا۔ ہاں اگر اسلام زبان سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دل سے مان لینا بھی ہے، تو اگر دل سے مان لیا ہے تو یہ اسلام ایمان ہے، یہ اسلام دین ہے۔ بات سمجھیے، فرماتے ہیں جب اسلام حقیقت پر نہ ہو، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا ہو، وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ، اور یہ خالی انقیاد ظاہر پر ہو یا قتل کے خوف سے ہو، تو جزا معذوف ہے، لا ينفع فی الآخرہ، ایسا کلمہ پڑھنا آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ مدینہ طیبہ آئے اور یہ بیہودہ قسم کے لوگ تھے، خالی زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل میں مومن نہیں تھا۔ مدینہ طیبہ کے راستوں میں انہوں نے گندگی پھیلا دی اور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں صدقے کا مال دے، ہم تو مومن ہو گئے، ہم تو مومن ہو گئے۔ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی بنی حنیف کے قبیلہ بنی اسد کے بارے میں، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قل آپ فرما دو لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو،
ہاں تم نے انقیاد ظاہر کیا ہے تو یہ کہو اسلمنا، اسلمنا کہو، آمنا نہیں۔ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلمنا کہنا یہ آمنا کو مستلزم نہیں، ایمان کو مستلزم نہیں ہے۔ ایمان کو مستلزم کب ہوگا؟ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اور جب یہ حقیقت پر ہو، یعنی انقیاد باطن بھی ہو، تو یہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد پر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب یہ دین اگر اسلام اگر تصدیق قلبی کے ساتھ ہے تو بلا شبہ یہی ہے اور یہی ایمان ہے۔ آپ نے پڑھا عقائد میں کہ ایمان اور اسلام دونوں کا مفہوم ایک ہے، لیکن دونوں کا مصداق ایک ہے۔ مفہوم دونوں کا الگ الگ ہے، لیکن مصداق دونوں کا ایک ہی ہے۔ یعنی شریعت میں جو مومن ہوگا، شریعت میں وہ مسلم بھی ہوگا، اور جو مسلم ہوگا وہ مومن ہوگا۔ لیکن اگر انقیاد ظاہر ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے، تو ایسا اسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ بات سمجھئے؟ قالت الاعراب، اعراب کا معنی دیہات کے رہنے والے، اس کا کوئی واحد نہیں ہے، اس لیے اسی کے آخر میں یا نسبت لگتی ہے، اعرابی کہتے ہیں، اعراب۔ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو کہ تہامہ کے مقام عربہ میں رہتی تھی، مقام عربہ میں، اسی مقام عربہ میں رہنے والی قوم کا لقب ان کے شہر عربہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے عرب پڑ گیا۔ اب عرب ان تمام لوگوں کی نسلیں کہلاتی ہیں جو کہ پہلے مقام عربہ میں رہتے تھے۔ مقام عربہ میں رہنے والے جو لوگ تھے انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو عرب کہا جاتا ہے، اور اعراب بولتے ہیں ان کو جو کہ دیہات کے رہنے والے ہوں۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر اسلام صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس معنی کر اسلام ہے، اور تصدیق قلبی نہیں ہے، تو ایسا اسلام معتبر نہیں ہے۔ ہاں اگر انقیاد ظاہر کے ساتھ ساتھ انقیاد باطن بھی ہو، اور وہ انسان دل سے مومن بھی ہو، تو بلا شبہ اس کا اسلام معتبر ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اسلام حقیقت پر نہ ہو، خالی استسلام یا قتل کے خوف پر ہو، تو یہ معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فاذا كان على الحقیقہ، اور جب یہ حقیقت پر ہو، انقیاد باطنی بھی اس میں پایا جائے، تو یہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے مطابق ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آگے ہے الآیہ، الآیہ کا معنی یعنی تمم الآیتہ، اب آپ آیت کو مکمل کر لیں۔ اب ایک حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان مبارک جماعت میں سے ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جنت کی بشارت پانے والوں میں ایک یہ بھی ہے۔ ان کا نام مالک ہے، مالک ابن وہیب، اور یہ ان کے والد وہیب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، اور انہوں نے ہی حضرت آمنہ کا عقد حضرت عبداللہ سے کیا تھا۔
اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا ماموں کہتے ہیں۔ یہ قدیم الاسلام ہے، اسلام قبول کرنے والوں میں 5ویں یا 7ویں فرد ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر اس وقت 14 یا 17 سال کی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انہوں نے ہجرت کی، تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غزوہ احد میں یہ اس وقت بھی ڈھال بنے تھے جبکہ عام طور پر لوگ چلے گئے تھے۔ انہی کے لیے سرکار نے فرمایا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنے ماں اور باپ کو جمع کر دیا، اور فدا کا ابی و امی یہ جملہ نبی کریم نے ان کے لیے طلحہ ابن عبید اللہ کے لیے، زبیر ابن عوام کے لیے کہا، اور ان 3 کے علاوہ کسی کے لیے انہوں نے نہیں کہا۔ فارس اسلام بھی ان کا لقب ہے۔ رائے اسلام میں سب سے پہلے انہوں نے تیر چلایا، اور ایک بات یہ کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جتنے فتنے پیدا ہوئے سب فتنوں سے یہ الگ رہے، اور مدینہ طیبہ میں سن 55 یا 57 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ مروان نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں وصال کرنے والے یہی صحابی ہیں۔